السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ تمام طالبات کو، تمام طالب علموں کو، تمام میرے بہنوں بھائیوں کو خوش آمدید۔ الحمدللہ ہم اپنے سفر میں آگے بڑھ رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی ہوئی ہے۔ تو ابھی الحمدللہ ریسنٹلی رمضان المبارک گزرا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک، اور اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی زندگیوں میں ایسی عیدیں اور زیادہ لائے جو ہمیں اور زیادہ رمضان المبارک گزارنے کی ہمیں اس میں ہماری زندگی میں ہمیں توفیق ملے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا، اللہم اجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر، یعنی اگر زندگی زیادہ بھی مانگنی ہے تو اس میں کیا کہ خیر والی زندگی ہو، یا پھر اللہم اجعل الموت راحۃ من کل شر، یا تو پھر موت آ جائے تاکہ ہم جو ہے ہمیں تمام شرور سے جو ہے وہ راحت مل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ مرکب اضافی انتہائی اہم ٹاپک ہے، انتہائی اہم ہے عربی زبان میں۔ مجھے امید ہے کہ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، قرآن مجید میں تقریباً ہر لائن میں ہے۔ اور آج جو میں چیز آپ کے سامنے لے کر آؤں گا مرکب اضافی میں، ایک چیز، پہلا ٹاپک، ہمارے آج دو ٹاپک ہوں گے۔ پہلے ٹاپک میں جو چیز میں آپ کو سکھاؤں گا اس کا قرآن مجید میں بہت کم استعمال ہے کہ اس کی ایگزامپلس کو بھی تلاش کرنا پڑتا ہے بڑی محنت کے ساتھ کہ اس کا اتنا زیادہ، لیکن وہ ہے اپنی جگہ پہ۔ قرآن مجید میں چند ایگزامپل اس کی ہیں اور احادیث میں بھی اس کی کم مثالیں ہیں، لیکن وہ ایک عربی کا ایک قاعدہ ہے، ایک قانون ہے، سامنے آ بھی سکتا ہے۔ اگر آپ عربی کتابیں پڑھیں تو اس میں آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور دوسرا جو انشاءاللہ میں آپ کو حصہ آج کے لیکچر میں دوسرا پارٹ ہوگا، جو دوسری چیز میں آپ کو سکھاؤں گا، اس کا استعمال تو بہت زیادہ ہے، قرآن مجید میں بھی بہت زیادہ ہے، بلکہ ہماری دعاؤں میں بھی وہ موجود ہے۔ تقریباً ہماری اکثر جو دعاؤں میں ہے وہ چیز موجود ہوتی ہے۔ تو آئیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو مرکب اضافی کا ٹاپک کافی لمبا ہے۔ لمبے سے مراد یہ ہے کہ اس کے بہت سے پورشنز ہیں، ہم پورشن بائی پورشن جا رہے ہیں، ون بائی ون۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو جو مرکب اضافی کروایا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مضاف الیہ میں واحد، مثنیٰ، جمع ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ وہاں پر فکس قاعدہ کیا ہے کہ اس کی اعرابی حالت جر ہوگی، یہ اس کا فکس ترین قاعدہ ہے جو موو ادھر سے ادھر نہیں ہوتا۔ البتہ مضاف میں نے آپ کو جو ایگزامپلز کروائی تھیں وہ واحد کی کروائی تھیں اور جمع مکسر کی کروائی تھیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ مثنیٰ اور جمع سالم مذکر کی ایگزامپلز ہم اگلے لیکچر میں سیکھیں گے، اس میں ایک چھوٹی سی تبدیلی آتی ہے، وہ تبدیلی آج میں آپ کو دکھاؤں گا۔ ایگزامپل ہے اللہ کے دو رسول، طالب علم کی دو کتابیں، یا مکہ کے مسلمان۔ اب اس صورت میں کیا ہوگا جب مضاف جمع سالم ہو یا مثنیٰ ہو؟ اس صورت میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم جو طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں وہ ہے عربک ٹو اردو۔ جملے آپ کے سامنے موجود ہوں گے، قرآن مجید عربی میں آپ کے سامنے موجود ہے، احادیث آپ کے سامنے موجود ہیں، تو قاعدے آپ کو سمجھنے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ جب کہ اگر مثنیٰ بھی آ جائے مرکب اضافی میں تو بھی آپ خبر سے پہچان جائیں گے، چونکہ خبر مثنیٰ ہو جائے گی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، مرکب اضافی جملے میں اگر خبر ہو تو مبتدا مضاف کو دیکھ کر لایا جاتا ہے، اور اگر جملے میں مرکب اضافی مبتدا ہو تو خبر مضاف کو دیکھ کر لائی جاتی ہے، یعنی پہلے حصے کو دیکھ کر لائی جاتی ہے۔ جبکہ اگلے لیکچر میں کچھ اور بھی تھوڑا سا چینج ہو جائے گا، وہ ہم دیکھیں گے۔ مرکب اضافی میں وہی قاعدہ ہے کہ دو اجزاء ہوتے ہیں، پہلے جز کو مضاف کہا جاتا ہے، دوسرے کو مضاف الیہ کہا جاتا ہے۔ مرکب اضافی میں جو مضاف ہے وہ سربراہ ہوتا ہے، سربراہ سے مراد ہے آنے والی اعرابی تبدیلیاں باہر سے وہی لیتا ہے۔ اگر حرف جر آئے گا تو اگر کسی کی اعرابی حالت چینج ہونی ہے ایکسٹرنل ریزن کی وجہ سے تو وہ صرف مضاف کی ہوگی۔ مضاف الیہ کی اپنی ایک اعرابی حالت ہے، وہ فکس ہے، اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا۔ اگر نصب ہونا ہوگا تو یہ نصب بھی ہو جائے گا، اور مضاف الیہ مستقل طور پر اعرابی حالت میں حالت جر میں ہوتا ہے۔ یہ جو چند چیزیں ہیں جو ہم نے پہلے بھی پڑھی تو دوبارہ آپ کے سامنے کر دیا۔ آج ہم لیتے ہیں مثنیٰ اور جمع سالم کہ وہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے لایا، جیسا کہ میں نے آپ کو اگزامپل ایک کروائی، کتاب الطالبی، طالب علم کی کتاب۔ آج ہم کرنا چاہتے ہیں کہ طالب علم کی دو کتابیں،
اب کتابن کا مثنیٰ کیا ہوتا ہے؟ کتابانی. اور میں کہنا چاہتا ہوں مکہ کا مسلم ہوگا تو مسلمو مکہ تھا. اب اگر ہم مسلمانی مکہ اور جمع سالم ہوگا تو مسلمون مکہ. یہ نارمل بن رہا ہے, ابھی تبدیلی نہیں ہے. تبدیلی میں آپ کے سامنے لاتا ہوں کہ یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ اگر مضاف جمع سالم ہو اور مثنیٰ ہو, جمع سالم اور مثنیٰ ہو, مثنیٰ کوئی بھی ہو, مؤنث یا مذکر, دونوں کے آخر میں ایک نون ہوتا ہے. یہ آپ جانتے ہیں کہ جمع سالم کے آخر میں بھی ایک نون ہوتا ہے اور مثنیٰ کے آخر میں بھی ایک نون ہوتا ہے. اس نون کو گرا دیا جاتا ہے, یہ نون ساتھ نہیں لایا جاتا. یہ عربی زبان میں مرکب اضافی میں مضاف کا مستقل ترین قاعدہ ہے, یہ کبھی نہیں آتے. تو اس نون کو ڈراپ کر دیا جائے گا. اور اسی لیے آپ کو یاد ہے, آپ کو بتایا تھا کہ مثنیٰ میں رفع کی علامت الف ہے, الف برقرار رہے گی, اور جمع سالم میں رفع کی علامت واو ہے, وہ کبھی نہیں ہٹتی. دیکھیں واو نہیں ہٹی, نہ وہاں الف ہٹا, نون ہٹا دی, نون زیادہ تھا گرا دیا. سو کتابات طالبی بن گیا اور مسلمو مکہ تھا. جب بھی آپ کے سامنے عربی زبان میں یہ کنسٹرکشن ہو, یہ طریقہ ہو, یہ چیز ہو کہ یہاں پہ ایک الف آ رہا ہو اور آگے اسم مجرور ہو, تو سمجھ جائیے کہ یہ مرکب اضافی ہے اور مضاف مثنیٰ ہے. یہ الف اس کے رفع کے مثنیٰ ہونے کی علامت ہے. مسلمو مکہ تھا, یہاں پر بھی کیا ہوا ہے, واو ہمیں جمع سالم کی علامت بتا رہا ہے, نہ صرف جمع سالم کی بلکہ رفع ہونے کی بھی. سو مسلمو مکہ تھا, یہ ہمارے پاس کنسٹرکشن تیار ہوگی. بس اتنا سا کام تھا. اب آپ کو میں ایک اور چیز بتاتا چلوں. کسی وجہ سے یہ کتابانی منصوب یا مجرور ہو جاتا ہے, کسی بھی وجہ سے ایکسٹرنل ریزن آتی ہے کوئی کہ کتابانی کو ہمیں مجرور یا منصوب کرنا پڑ رہا ہے, تو بھی وہی قاعدہ اپلائی ہوگا, یہ نون ڈراپ کر دیا جائے گا. جمع سالم میں بھی یہی ہو سکتا ہے کہ مسلمین مکہ تھا, کسی بھی وجہ سے مسلمین جمع سالم منصوب یا مجرور ہو جاتا ہے تو بھی یہ نون ڈراپ کر دیا جائے گا. جو باقی بچے گا وہ لکھا جائے گا کتابی طالبی اور مسلمی مکہ تھا. کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ جو طالب علم بالکل برانڈ نیو ہیں ان کو یہ تھوڑا سا لگے کہ یہ تو بڑا وہ ہے, ٹرکی ہے. نو, اٹ از ناٹ ٹرکی. یقین کیجئے بات وہی. اب جب میں انشاءاللہ اپنی زوم پریکٹس لوں گا اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور وہ آ کر اس کو میرے ساتھ پریکٹس کریں گے تو 40 50 60 جملے جب اس کلاس میں بنیں گے تو یہ ٹرک شرک چلے جائیں گے, بالکل کلیئر ہو جائے گا. وہاں پہ میں کنورٹ بھی کرواؤں گا کہ یہ جملہ واحد ہے, کتاب الطالبی جدید. آپ اس جملے کو مثنیٰ میں کنورٹ کریں. جب انہیں جملے کو مثنیٰ میں کنورٹ کرنے کا کہا جائے گا تو انہیں مثنیٰ مبتدا اور خبر کو کرنا ہوگا, تو آرام سے کر لیں گے کتاب الطالبی جدیدانی. تو جملے میں ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کو کنفرم کریں گے کہ کچھ نہ کچھ جملے میں مثنیٰ ہے. سو کتاب الطالبی مسلمی مکہ تھا. اب میں آپ کو قرآن مجید کی مشہور ترین اگزامپل دکھاتا ہوں جو آپ اکثریت سے دیکھتے ہیں. مثلا بنو اسرائیل, اصل میں وہ ہے قرآن مجید میں ملتا ہے آپ کو بنو اسرائیل یا بنی اسرائیل, تو وہ کیا ہے, وہ یہی ہے بنونا. یہ جمع مذکر سالم ہے, ابن کی جمع بنونا, بنونا. اب بنونا اسرائیل مرکب اضافی, نون ڈراپ کر دیں, کیا بچا, بنو اسرائیل. اب کسی وجہ سے اگر بنونا مجرور یا منصوب ہو جائے تو بنونا کی مجرور اور منصوب ہے بنینا, بنینا. اس صورت میں نون ڈراپ, آپ کے پاس بچا بنی اسرائیل, بنی اسرائیل. تو اصل میں جب آپ کو تھوڑا سوچیں قرآن مجید میں آپ کے سامنے آئے بنو اسرائیل یا بنی اسرائیل تو آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے. ایک تو یہ مرکب اضافی ہے, دوسرا یہاں پر نون ڈراپ ہوئے ہیں. کیوں ہوئے؟ چونکہ جمع مذکر سالم ہے. سو یہ تو اس کا جنرل ایک قاعدہ رہا, مستقل قاعدہ ہے. جب بھی مثنیٰ اور جمع مذکر سالم مضاف بنیں گے تو ان کا نون ڈراپ کر دیا جائے گا. اب ذرا میں آپ کے سامنے جلدی سے کچھ ایگزامپلز لے آتا ہوں. رسول اللہ, اللہ کے دو رسول,
اور اگر ہو واحد تو رسول اللہ، اللہ کا ایک رسول، رسول اللہ، اللہ کے بہت سے رسول، کتاب اللہ، اللہ کی دو کتابیں، اور جمع ہو تو کتب اللہ، ایک ہو تو کتاب اللہ. سو یہ الف مثنیٰ کی علامت ہے مرکب اضافی میں، بے شک نون موجود نہیں ہے. کتاب الطالبی، طالب علم کی دو کتابیں، قلم الاستاذی، استاد کے دو پین، امام المسجدی، مسجد کے دو امام، امامانی تھا نون ڈراپ کر دیا گیا. زوجتا زید، زید کی دو بیویاں، زوجتانی تھا نون ڈراپ، زوجتا زید. بیتا حامد، حامد کے دو گھر. رکعت الفجر، فجر کی دو رکعتیں، رکعت الفجر، رکعتانی تھا نون ڈراپ ہوا. بنتا حامد، حامد کی دو بیٹیاں. ابنا زید، زید کے دو بیٹے. مسلم المدینہ تھا، سوری نوٹ تھا، مسلم المدینہ تھی، یہ اب جلدی میں زبر نکل گیا. مسلم المدینہ تھی، مدینہ کے مسلمان، مدینہ کے مسلمان. داخل الجنتی، جنت کے اندر داخل ہونے والے، یعنی جنت میں داخل ہونے والے. داخلون تھا نون ڈراپ، داخل الجنتی. کافرو مکہ تھا، مکہ کے کافر نون ڈراپ، جمع سالم ہے. مشرک الہندی، انڈیا کے مشرکین، مشرک الہندی. خادم المسجدی، مسجد کے خادم، خدمت کرنے والے. مسلمو پاکستان، پاکستان کے مسلمان، نون ڈراپ، نون ڈراپ. کوئی بھی یہ جو میں دو ایگزامپلز لے کے آیا ہوں اس کو کوئی بھی ڈسکریمنیشن پر نہ لے کے جائے، نہیں. انما المؤمنون اخوۃ، مومن بھائی بھائی ہیں دنیا میں جہاں بھی ہوں. میرے جو انڈین بھائی ہیں، مسلمان انڈیا میں رہتے ہیں، وہ میرے بھائی ہیں، لیکن اکثریت کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی دنیا کا جو مذہب کی بات ہوتی ہے تو وہ اکثریت پر لگائی جاتی ہے، یعنی میجورٹی کو دیکھا جاتا ہے. کہیں بھی دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں آپ، میجورٹی کو دیکھا جاتا ہے، اسی میجورٹی کی بنیاد پہ. یا ایک اور چیز دیکھی جاتی ہے، پاور، حکومت. اگر حکومت مسلمانوں کی ہے، اسٹرانگ حکومت، یہ نہیں کہ مکسچر نہیں، یہ نہیں وزیر اعظم اور صدر مسلمان نیچے سارے کافر، نو. اگر حکومت ایز اے حکومتی نظام بھی اسلام کا ہے تو بھی نیچے میجورٹی نہیں دیکھی جائے گی. جو حکومتی نظام ہے اس کو کہا جائے گا کہ چونکہ حکومتی نظام مسلمانوں کا ہے تو اس لیے یہاں پر اسلام ہے. مثلا میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، بحرین ہے. اب بحرین اکثریتی شیعہ علاقہ ہے، یعنی وہاں پہ شیعہ کی اکثریت ہے، لیکن اس کو شیعہ کنٹری کہا نہیں جاتا، اس کو شیعہ کنٹری کے لسٹ میں داخل نہیں کیا جاتا. کیوں؟ کیونکہ نظام حکومت سنی ہے، وہاں پہ جو حکمران ہے وہ سنی ہے، اہل السنہ والجماعہ سے ہیں، اور وہاں پر جو قانون ہے، جو قانون اپلائی ہوتا ہے وہ اہل السنہ والجماعہ کا ہے. اس لیے اس کو جو شیعہ لسٹ ہے اس میں نہیں رکھا جاتا. شام کچھ عرصہ تک جیسے شیعوں کی لسٹ میں داخل رہا. کیوں؟ کیونکہ بے شک نیچے اکثریت مسلمانوں کی تھی، لیکن جو حکمران تھے وہ شیعہ، یعنی حکمران شیعہ اکثریت تھی، کہ اس کے جو پریزیڈنٹ اور وزیر جو بھی تھے، اور وہ جتنا بھی ان کا جو پورا کنٹرولنگ سسٹم تھا وہ پورا شیعہ کا تھا، اس لیے اس کو اس لسٹ میں رکھا جاتا تھا. تو یہاں جو میں ایگزامپلز یہ دی ہیں یہ جسٹ میرے ذہن میں آ گئی، ڈال دی، کوئی خاص سوچ اس کے پیچھے کار فرما نہیں تھی. بہرحال الحمدللہ. جامع المالی، مال کے جمع کرنے والے، بہت سارے. اور اگر ایک ہوگا تو جامع المالی، واو نہیں ہوگا، واو آتے ہی جمع سالم بن جائے گا مرکب اضافی میں. ہاں جی، تو یہ تو مختصراً ایک چیز تھی. اب آپ کے سامنے ایک اور چیز لے کر آتا ہوں. پہلے ہم ان کو جملوں میں تھوڑا سا لے لیں، میں آپ کے سامنے اس کے جملے بھی لے آؤں. منارۃ المسجد جدیدتانی. اب جیسا کہ منارۃ المسجد مبتدا ہے، مرکب اضافی ہے، اور مضاف مثنیٰ ہے، تو خبر کیا ہے؟ مرکب اضافی میں مضاف کو دے کر لائی جاتی ہے. یہ جدیدتانی بتا رہا ہے کہ یہاں کچھ مثنیٰ ہے، اور وہ یہ مثنیٰ ہے کہ الف اس کی علامت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم و عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ یہ دو اسماء مبتدا ہیں، رسول اللہ خبر ہے. اور خبر میں دیکھیں مثنیٰ، مضاف مثنیٰ لایا گیا تاکہ پتہ چلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب یہاں دو رسول کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جملہ کلیئر ہے.
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یعنی یہاں پر یہ نہیں ہے کہ دونوں رسول ہیں، وہ بات کلیئر ہو گئی ہے. حامد و زید ابن الطبیبی، حامد اور زید طبیب کے بیٹے ہیں. یہاں کہا جا سکتا ہے کہ حامد اور زید دونوں ڈاکٹر کے بیٹے ہیں. اوپر میں بھی دونوں اللہ کے رسول ہیں، کہنے میں حرج نہیں ہے. یہاں پر بھی نہ کہنے میں حرج نہیں ہے، بات کلیئر ہے. چونکہ جب ہم عربی بول رہے ہوتے ہیں، ہم عربی سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں، تو حامد اور زید ڈاکٹر کے بیٹے ہیں. تو بات ہے وہ جو بیٹے میں ہے وہ دونوں بات موجود ہے. بیٹے چونکہ میں دو کا نام لے چکا تو اس لیے، اور اگر آپ دونوں بیٹھے ہیں تو موسٹ آپ نے ایمفسس کرنا ہے کسی چیز پر، تاکید ڈالنی ہے، تو پھر آپ دونوں لے آئیں. مسلمو مکہ مجتہدون، مکہ کے مسلمان محنتی ہیں. اب دیکھیں یہاں پر بھی کیا کہ مبتدا اور خبر ہمیشہ مطابقت رکھی، یعنی خبر اور مبتدا میں مطابقت رہے گی. مرکب اضافی آئے گا تو ہمیں مطابقت پیدا کرنے کے لیے مضاف کو دیکھنا ہے، مضاف الیہ کو نہیں دیکھنا. میں انشاءاللہ آپ کو قرآن مجید سے ایگزامپلز بھی دکھانے کی کوشش کروں گا. اب ایگزامپل ہے آپ کے سامنے، مثلا نصر اللہ، اللہ کی مدد، امیر المؤمنین، مومنین کا امیر، باب البیتینی، دو گھر کا دروازہ، منارۃ المسجدی، مسجد کا مینار، بیت الطبیباتی، ڈاکٹرز کا گھر، بیت عائشہ، عائشہ کا گھر. اب مرکب اضافی میں ضمیر کا استعمال ہوتا ہے، لیکن کہاں ہوتا ہے؟ اس بات کو اپنے خواتین حضرات پلو سے باندھ لیجئے، اور میرے بھائی حضرات جو میرے بھائی ہیں وہ ذہن میں بٹھا لیں. بہرحال خواتین بھی ذہن میں بٹھا لیے، وہ تو ایک ہمارے ہاں عموماً کہا جاتا ہے، اس لیے میں نے کہہ دیا. بہرحال چلیں مرد بھی پلو سے باندھ لیں، چلیں ایسا لگتا ہے تو کوئی بات نہیں، مطلب مقصد وہی ہے کہ ذہن میں بٹھا لیں. مرکب اضافی میں ضمیر صرف اور صرف مضاف الیہ کی جگہ پر آتی ہے، بس مضاف میں ضمیر استعمال نہیں ہوتی. مرکب توصیفی کیا تھا، اس میں تو ضمیر کا استعمال ہے ہی نہیں. مرکب اضافی میں ضمیر صرف مضاف الیہ کی جگہ آتی ہے، مضاف کی جگہ نہیں آتی. تو اب یہ ہمارے پاس جو 6 مرکب اضافی میں نے سلیکٹ کیے ہیں، ان میں ضمیر کن کی جگہ پر آئے گی؟ لفظ الجلالہ کی جگہ پر آئے گی، المسجد کی جگہ پر آئے گی، المؤمنین کی جگہ پر آئے گی، الطبیبات کی جگہ پر آئے گی، بیتین کی جگہ پر آئے گی، عائشہ کی جگہ پر آئے گی. اگر ہم ضمیر لوٹائیں گے، یعنی میں نے مرکب اضافی میں مضاف الیہ کی جگہ ضمیر لے کر آنی ہے، تو مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے صرف غائب کی ضمیریں چننی ہیں. اور وہ غائب کی کون سی ہیں؟ وہ جو 6 پہلی ہیں. اب ضمیر چننی کون سی ہے؟ متصل مجرور، یعنی جو حالت جر میں ہوتی، جگہ جر کی جگہ پر جو لائی جاتی ہے وہ چننی ہے. ضمیر منفصل جو الگ رہتی ہے، ہوا، ہما، ہم وغیرہ، وہ حالت رفع کی ضمیر ہے، یعنی رفع کی جگہ پر آتی ہے. جبکہ نصب اور جر کی جگہ پر آنے والی ضمائر الگ ہیں جو اٹیچ ہوتے ہیں، جو میں آپ کو پہلے کروا چکا ہوں جب ہم نے اسے حرف جر کے ساتھ استعمال کیا تھا. وہی ضمیر یہاں لا جائیں گے. چونکہ اسم الجلالہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم مبارک یہاں پر حالت جر میں ہے اعرابی طور پر، تو اگر مجھے اس کی جگہ ضمیر لانی ہے تو بھی مجھے وہ جر والی لانی ہے. تو وہ کون سی ہیں؟ وہ ہمارے پاس یہ ہیں، ہو، ہما، ہم، ہاں، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا اور نا. مرکب اضافے میں سارے ضمائر آ سکتے ہیں، لیکن جب ہم کسی اسم کو ریپلیس کریں گے، یعنی اس کی جگہ ضمیر لائیں گے، تو پھر صرف 6 میں سے چنا جاتا ہے، غائب کی ضمیر لائی جاتی. اب لفظ الجلالہ کی جگہ کیسے لائیں گے؟ مذکر اسم ہے اور واحد اسم ہے، اور اعرابی طور پہ ہمیں حالت جر والی ضمیر چاہیے، تو ہم چن لیں گے ہو. تو کیا بن جائے گا؟ نصرہ، اس کی مدد، نصرہ، اس کی مدد. منارۃ المسجدی، اب مسجد کیا ہے؟ مذکر ہے، واحد ہے، اور حالت جر کی ضمیر چاہیے ہمیں، تو کیا آ جائے گا؟ مسجد، منارتہ، اس کا مینار، منارتہ، اس کا مینار. امیرہم، اب یہاں امیر پہلے ہی بول گیا میں، مومنین، چونکہ اعراب عدد کے حساب سے جمع ہے اور جنس کے حساب سے مذکر ہے، اور اعراب کے حساب سے ضمیر ہمیں حالت جر کی لانی ہے. تو پوری لسٹ میں ہمارے پاس یہاں پر ہم اسم ضمیر موجود ہے، تو ہم کیا لے آئیں گے؟ امیرہم، ان سب کا امیر.
اب ویسے امیر کو پورے چارٹ میں بھی گزار سکتے ہیں، امیرہو اس کا امیر، امیرہما ان دو کا امیر، امیرہم ان سب کا امیر، امیرہا اس ایک مؤنث کا امیر، امیرہما ان دو مؤنث کا امیر، امیرہن ان سب کا امیر، امیرکا تمہارا امیر، امیرکی تمہارا امیر، امیرکما تم دونوں کا امیر، امیرکم تم سب کا امیر، امیرکنہ تم سب کا امیر، امیری اور امیرنا ہمارا امیر، میرا امیر۔ تو یہ تو وہ اسم تھا نا جو اس میں آ سکتا ہے۔ سو امیرہم بیت الطبیباتی، اب طبیباتی چونکہ جمع ہے، مؤنث ہے، ہم ضمیر لائیں گے جمع کی مؤنث کی، تو کیا آ جائے گا؟ بیتہن ان سب کا گھر، ان سب مؤنث کا گھر، اور بیتہا اس ایک مؤنث کا گھر۔ بیت عائشہ تھا، اب عائشہ چونکہ واحد ہے مؤنث ہے تو ہم ایک ہاں کو وہاں سے پک کر لیں گے۔ اور اگر ہم بیت کو پورے چارٹ میں گزارنا چاہیں کہ بیتہو اس کے ایک کا گھر، بیتہما ان دو کا گھر، یہ میں آپ کو اگلے چارٹ پر اگلے جگہ پر یہ کسی بھی اسم کا مرکب اضافی کے طور پر ضمیر کے ساتھ استعمال، جب بھی کوئی اسم کسی ضمیر کے ساتھ جڑے گا تو یہ کنسٹرکشن پوری عربی زبان میں صرف مرکب اضافی ہو سکتی ہے اور کوئی نہیں۔ یعنی اسم کے ساتھ ضمیر جب آ کے جڑتی ہے، اتصال ہوتا ہے اس کا، تو وہ پوری عربک لینگویج میں اونلی مرکب اضافی کہلاتا ہے بس۔ یعنی کبھی بھی اسم کے ساتھ اسم ضمیر کا کسی بھی اسم کے ساتھ تعلق، رشتہ قائم ہونا، اس کا جڑ جانا آ کر سمپلی اگر کہا جائے وہ کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے۔ پہلا حصہ مضاف ہے، دوسرا مضاف الیہ ہے، بہت سمپل ہے، پوری عربی میں صرف ایک یہی قاعدہ، یہی چیز ہے، اور اس کا استعمال قرآن میں بے تحاشا ہے۔ اوکے، اب میں چند ایگزامپلس ہیں، مال، اسم، بیت، رب۔ اب ہم وہی ہمیں ضمائر لینے، سب ضمائر کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ مالہو اس کا مال، مالہما ان دو کا مال، مالہم سب کا مال، مالہا اس ایک مؤنث کا مال، مالہما ان سب کا مال، مالہن ان سب مؤنث کا مال، مالک تمہارا مال، مالکما تم دو کا مال، مالکم تم سب کا مال، مالکی تمہارا مال، مالکما تم دو کا مال، اور مالکنہ تم سب کا مال، مالی اور مالنا میرا مال اور ہمارا مال۔ چینج کہاں پر آتا ہے تھوڑا سا یہ دیکھ لیجئے، وہ یہاں پر آتا ہے جب بھی اسم یا متکلم کے ساتھ جڑتا ہے تو اس کی یہ جو اس کی مضاف کی جو حرکت ہے وہ کسرہ لے لیتی ہے۔ کیوں کسرہ لے لیتی ہے؟ کہ یا متکلم فورس کرتا ہے اس کو۔ اب یہ منصوب بھی ہو سکتا ہے نا کہ ما لہو، ما لہما، ما لہم، منصوب بھی ہو سکتا ہے، ما لہو، ما لہا، ما لہما، ما لہن، ما لکھ، ما لکما، ما لکم، ما لکی، ما لکما، ما لکنہ، مالی، ما لنا۔ اب یہاں پر بھی پھر بھی مالی رہے گا، کیوں؟ یا کھڑا ہوا ہے، تو ہم جملے میں اس کے مقام سے سمجھ جائیں گے کہ یہ منصوب ہے۔ جر بھی ہو سکتا ہے کہ مالی ہی، مالی ہما، مالیہم، مالیہا، مالیہما، مالیہن، مالک، مالکما، مالکم، مالکی، مالکما، مالکنہ، مالی اور مالینا، من مالینا، علی مالینا، فی مالینا، فی مالکم۔ سو اگلا اسم ہے اسم، نام، اسم کا تمہارا نام۔ اب پورے چارٹ میں گزارتے ہیں، اسمہو اس کا نام، اسمہما ان دو کا نام، اسمہم، اب یہاں اسمہم تو نہیں ہو سکتا، جمع کا ایک نام تو نہیں ہو سکتا، تو کیا کریں گے؟ اسماؤہم ان سب کے نام، اسمہا اس ایک مؤنث کا نام، اسمہما ان دو کا نام، یا اسماہما بھی ہو سکتا ہے، سوری اسماہما ان دونوں کے دو نام، لیکن اسمہما چل جاتا ہے کہ ان دونوں کا نام، یعنی ایک ایک کر کے، لیکن اسماؤہن ان سب کے نام، اسم کا تمہارا نام، اسمکما تم دو کا نام، اسمکم تم سب کا نام، یہاں پر بھی ہے کہ اسماؤکم تم سب کا نام، اسم کی تمہارا نام، اسمکما تم دونوں کا نام، اسماؤکن تم سب کا نام، اسمی میرا نام، طارق اسمی طارق میرا نام ہے۔ سو اسماؤنا ہمارے نام، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح سے بیتن استعمال ابھی میں نے آپ کو دیکھا، ربن، ربہو اس کا رب، ربہما ان دو کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب۔ دعا نہیں کرتے ربنا آتنا فی الدنیا؟ اب یہ ربا منصوب کیوں ہوتا ہے؟ یہ لیکچر چند دن بعد آئے گا، اس کی وجہ ہے سادہ سی، سمپلی بتا دیتا ہوں کہ اگر یا حرف ندا آئے تو مرکب اضافی میں مضاف منصوب ہو جاتا ہے، یا رسول اللہ، یا
یا بھائی اب پکار تو اس طرح ہوتا کیا، یا ربی یا ربنا یا ربکم، تو اس طرح سے یا رسول اللہ یا اصحابہ خالد، خالد کے ساتھیوں. اب اور بھی چند چیزیں وہ انشاءاللہ جب میں پراپر اس لیکچر پہ آؤں گا تو پھر آپ کو بتاؤں گا. سو اس طرح سے تو کوئی بھی اسم مرکب اضافی میں ضمائر کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے. اب میں آپ کو احادیث اور قرآن مجید میں ایگزامپلس دکھاتا ہوں مرکب اضافی کے جو آج ہم نے ٹاپک پڑھا. ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے، رکعت الفجر خیر من الدنیا. اب رکعت الفجر مرکب اضافی مبتدا، خیر خبر، اور من الدنیا متعلق خبر کہ فجر کی 2 رکعتیں خیر بہتر ہیں دنیا سے، پوری دنیا سے. 2 رکعتیں فجر کی پوری دنیا سے بہتر ہیں. اب یہاں خیر مثنیٰ اس لیے نہیں ہوا کہ خیر واحد ہو، جمع ہو، مؤنث ہو، مذکر ہو، سب کے لیے خیر استعمال ہوتا ہے. وما فیہا، اور جو کچھ اس میں ہے. یہاں پہ ما کیا ہے یہ ابھی ہم بعد میں سیکھیں گے. سو رکعت الفجر خیر من الدنیا. اب یہاں پر اگر 1 رکعت ہوتی تو پھر رکعت ال ہوتا تائے مربوطہ کے ساتھ، لیکن یہاں پر الف ہے، بتا رہا ہے کہ میں مثنیٰ ہوں. ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں. ایک صحابیہ ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا، یا رسول اللہ. دیکھیے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا، چلیں آپ کے سامنے کہ مرکب اضافی کا مضاف منصوب ہو جاتا ہے کب، جب یا حرف ندا اس سے پہلے آئے. تو یہ آگے یا رسول اللہ، یا بنت خالد، اے خالد کے بیٹی، یا ابن خالد، اے خالد کے بیٹے، یا طبیب المستشفیٰ، اے ڈاکٹر مستشفیٰ یعنی ڈاکٹر ہاسپٹل، یا امام المسجد، اے مسجد کے امام، یا خادم المسجد، اے خادم کی مسجد. تو مضاف منصوب ہو جاتا ہے اگر اس سے پہلے یا حرف ندا آ جائے. تو یہ وہی ہے، یعنی جیسے نا بنو اسرائیل، اب بنو اسرائیل سے پہلے یا لائیں، یا آیا بنو، اب چونکہ یا آیا تو یا مضاف کو منصوب کرتا ہے، تو بنونا کی منصوب ہے بنینا، بنینا نون ڈراپ، یا بنی اسرائیل، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، یا بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد. سو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس خادمک. اب دیکھیں اب پورا جملہ اسمیہ ہے یہ. انس مبتدا، خادمک خبر. انس آپ کا خادم ہے، انس خادمک مبتدا خبر، اسٹریٹ فارورڈ سا جملہ. ادعو اللہ لہ، اس کے لیے اللہ سے دعا کیجیے. قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہم اکثر مالہ، اے اللہ اس کا مال بڑھا دے. مالہ مرکب اضافی، مال یہاں پر کیا ہے مضاف اور ہو مضاف ہے. اکثر مالہ اس کا مال، وولدہ اور اس کی اولاد بڑھا دے، وبارک لہ فیما آتیتہ اور جو کچھ تو نے اسے عطا کیا اس میں اس کے لیے خاص برکت پیدا فرما دے. تو اس حدیث کی برکت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اتنی تھی، اللہ کا معاف فرمائے. ایک تو انہوں نے لمبی عمر پائی، غالباً 100 سے اوپر ہی گئے تھے وہ، اور ان کی اولاد بھی 100 سے اوپر ہی گئی تھی ان کی زندگی میں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی، اور مال بھی آیا ان کے پاس، اللہ نے برکت دی مال میں بھی، اولاد میں بھی، زندگی بھی لمبی ہوئی. سو وہی مرکب اضافی کا، مرکب اضافی میں ضمیر کا استعمال، خادموں کا، مالہ، ولدہ، یہ کیا ہیں مرکب اضافی ہیں. اب دیکھیں لہو اس کے لیے، جار مجرور، لام حرف جر، ہو ضمیر متصل جر کی جگہ پر. اب میں آپ کو قرآن مجید سے دکھاتا ہوں. دیکھیں خود بھی آپ نے کوشش کرنی ہے، اپنی ایفرٹس بھی آپ نے ڈالنی ہے، اپنی ایفرٹس بھی آپ نے ڈالنی ہے. وہ آپ نے کیا ڈالنی ہے کہ دیکھیں مرکب اضافی کو کیسے پہچاننا ہے. یہ الناسی مجرور ہوا ہے، اور رب اصل میں لفظ ہوتا ہے ربن، اسم ہے ربن، لیکن وہ اس کی حرکت تنوین کدھر گئی، تنوین اس کی نہیں آ رہی. تو کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ مضاف ہے، اور ال بھی موجود نہیں ہے، اور یہ مجرور ہوا ہے. سو رب الناسی اصل میں کیا تھا، رب الناسی لوگوں کا رب، با حرف جر آیا جس نے مضاف کو مجرور کر دیا. ملک الناسی، اب ناس مجرور ہے، ملک پر نہ ال ہے نہ تنوین ہے، مجرور ہونا اس کا کسی وجہ سے ہے. اصل میں کیا ہے ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ. ملک کی کچھ گرامر کی ریکوائرمنٹس کی وجہ سے بدلا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ سیکھ لیں گے کیوں. اگلے ہی لیکچر میں انشاءاللہ میں آپ کو یہ والی کچھ چیزیں بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی. تو ملک الناسی،
लोगों का बादशाह, इलाहिन्नासी, लोगों का इलाह। अब देखिए इलाही मजरूर है, ये किसी वजह से है, लेकिन इस पर अल भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, और अन्नासी मजरूर है, इलाहुन्नास था। शर्रुल वसवासी, वसवसे का शर, अब यहाँ पे शर्री मजरूर हुआ मिन की वजह से, असल में क्या था, शर्रुल वसवासी, वसवसे का शर। सुदूरुन्नासी, लोगों के सीने, अब सुदूरी मजरूर हुआ फी की वजह से। तो एक तो सूरतुन नास में ही हमारे पास कितने मुरक्कब इजाफी हैं, 1 2 3 4 5। अगर आप तर्जुमे के अंदर महारत चाहते हैं और चाहते हैं थोड़ा तर्जुमा आपका परफेक्ट हो, तर्जुमे की प्रैक्टिस हो, तो कुरान मजीद को इस नज़र से पढ़िए, कुरान मजीद को इस तरह से देखिए, अपने ज़िम्मे लगाइए। आज एक पेज आखिर लास्ट से शुरू कीजिए, रिवर्स से शुरू कीजिए। एक पेज पर देखिए मुरक्कब इजाफी सारे, सिर्फ उनका ट्रांसलेशन करें, बस पूरे जुमले को छोड़ दें। जैसे रब्बुन्नास, लोगों का रब, अच्छा, मलिकुन्नास, लोगों का बादशाह, इलाहुन्नास, लोगों का इलाह, शर्रुल वसवास, वसवसे का शर, सुदूरुन्नास, लोगों का सीना। इस तरह से बयादुल कुरान मिलता है, आप वो ले सकते हैं, उसके ऊपर लिखिए बयादुल कुरान। जहाँ तक कुरान मजीद जो हमारे पास नॉर्मल मौजूद है, प्लीज़ मेरी आपसे दरख्वास्त है, अदब के कुछ तकाज़े हैं कि जो नॉर्मल कुरान मजीद हैं उस पर एक तो हाईलाइटर इस्तेमाल ना किया करें, बाल पॉइंट इस्तेमाल ना किया करें, आयात पर लाइनें ना लगाया करें, उन पर दारे ना लगाया करें। मुझे बताएं, आपका कोई ख़त हो, आपको किसी को ख़त लिखे बड़ा साफ़ सुथरा, बड़ा प्यारा सा, उसके ऊपर किसी ने कोई लाइटें मारी हों, कोई लाइनें लगाई हों, कोई दायरे लगाए हों, अच्छा नहीं लगता। और ये तो कलामुल्लाह है, तो अल्लाह ताला का कलाम है, उसकी किताब है, उसके कुछ अदब के कुछ तकाज़े हैं, उसकी सफाई सुथराई के कुछ तकाज़े हैं। मैंने तो बहुत सौ को देखा है कि लोग अपनी आम तालीम की किताबों में भी ये बात पसंद नहीं करते, तो हम कैसे कुरान मजीद के बारे में ये बात पसंद कर रहे हैं। अगर आपको लिखना है, आपको नोट कुछ करना है, तो कुरान मजीद में जो साइड पर एक पोर्शन खाली होता है, आप ऐसा कुरान मजीद लें जिस पर साइड पर भले थोड़ी ही जगह हो, 1 इंच भी जगह हो बहुत होती है, वहाँ पर आप मलिक का मीनिंग लिख लें कि मलिक का मतलब होता है बादशाह। सुदूर, ये सदर की जमा है, नीचे मीनिंग लिख दीजिए सीना। यकीन करें थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद, मेरा ख्याल है कि एक आध महीने में ही आप अगर 30-40 पेज करेंगे तो बहुत से अस्मा दोहराए जाएंगे, रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही होता है कुरान मजीद में, हर आयत में, हर लाइन में कोई नया लफ्ज़ नहीं है, नए लफ्ज़ बहुत थोड़े हैं, अक्सरियत की दोहराई है। तो ये कोशिश आपने करनी है। अगला मैं आपके सामने कुरान मजीद से लाया हूँ, इदा जा नसरुल्लाह, इसमें देख लेते हैं। नसरुल्लाह मुरक्कब इजाफी, अल्लाह की मदद, दीन इल्लाही, अल्लाह का दीन, दीनी मजरूर फ़ी की वजह से हुआ है, और लफ्ज़ुल जलाला मजरूर इस्मुल जलाला मुदाफ़ इलैह होने की वजह से, फ़ी दीन इल्लाही, अल्लाह के दीन में, और रब्बी का, तेरा रब। अब ये रब्बी मजरूर क्यों हुआ है, ये इंशाअल्लाह मैं आपको चंद 1-2 लेक्चर्स के बाद सिखाऊंगा कि मुरक्कब इजाफी का ही एक तरीका है। तो तेरा रब, रब्बु का तेरा रब। अब ये आयत है जिसके अंदर मुख्तलिफ मुरक्कब इजाफी हैं। अब इसी एक ही आयत के अंदर आपके सामने कोई 7-8 मुरक्कब इजाफी हैं। वस्ब नफ्सा का, नफ्सा का आपका नफ्स, नफ्सा का, रब्बहुम उन सब का रब, वजहहू उसका चेहरा, ऐना का, अब ये है मुरक्कब इजाफी में मुसन्ना, आपकी दोनों आँखें, तुम्हारी दोनों आँखें। अब ये मरफू होने की अलामत नून ड्रॉप, असल में था आइनानी, नून ड्रॉप, ऐना का, आपकी दोनों आँखें। जीनत अल हयाती, जिंदगी की जीनत, जिंदगी की जीनत, क़ल्बहू उसका दिल, ज़िक्रिना हमारी याद या हमारा जिक्र, हवाहू उसकी ख्वाहिश, अमरूहू उसका मामला। इस तरह से यकीन कीजिए, थोड़ी सी ज़ोर डालें, थोड़ा सा वक्त निकालें, अगर हम ये काम करें तो बहुत मामला दुरुस्त हो जाएगा। क्लास में तो मैं इंशाअल्लाह इसका जो मेरे साथ जो बैचेस में स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं उनका मामला तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी ये क्लासेस बाकायदा कुरान मजीद की भी हम शुरू करने लगे हैं, जिसमें वो इस तरह थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस शुरू करेंगे ताकि उनका कुरान मजीद में उनको तर्जुमा करना आने लगे। सो कुरान मजीद में मुरक्कब इजाफ़ी की मज़ीद पहचान। अब इस पूरी आयत में मुरक्कब इजाफ़ी के जो ज़मायर के साथ इस्तेमाल हैं वो आपके सामने। अब सारी हिन्ना उनकी निगाहें, फ़ुरूजुहुन्ना उनकी शर्मगाहें, बिखुमुरिहिन्ना असल में था खुमुरुहुन्ना, सो बा हर्फ़ जर आ गया, खुमुरुहुन्ना, खुमुर यानी खिमार जो
اوڑھنیاں اوڑھی جاتی ہیں، ان کی اوڑھنیاں، جیوبہن سینے، علی جیوبہن کہ سینے پر، علی جیوبہن ان کے سینوں پر، چونکہ ان کے سینے ہیں تو وہ بہت سارے ہیں. اب جیبہن ہو تو اس کا مطلب ایک سینہ سب کا، نو مطلب سب کا الگ الگ. زینتہن اب دیکھیں چونکہ زینت سب کی کامن ہو سکتی کہ ان سب کی زینت. بعولتہن، بعولتہن یعنی ان کے شوہر، بعل کی جمع ہے بعولتن کثرت کے لیے، بعولتہن ان کے شوہر، لام کے لیے اس نے مجرور کر دیا مضاف کو، لبعولتہن. آبائہن ان کے آبا، ان کے نہیں اب ان کی جمع یعنی ان کے والد، ان کے آبا. ابنائہن ان کے بیٹے، ابن ان کی جمع ابناؤہن ان سب کے بیٹے. اخوانہن ان سب کے بھائی. نساؤہن ان سب کی عورتیں. ایمانہن یعنی لونڈیاں ان سب کی. اب ہنہ کون ہے؟ سب مؤنث. عورات النساء عورتوں کی چھپی ہوئی جگہیں، عورات النساء. ارجلہن رجل کی جمع ارجلہن ان کی ٹانگیں، ارجلہن ان کی ٹانگیں. اب اس طرح سے کتنی مشق آپ کر سکتے ہیں، کتنا ایکسپیرینس ہوگا آپ کو، کتنا آپ کا معاملہ بڑھ جائے گا. اگلی آیت میں دیکھ لیتے ہیں چند اور. انفسکم تم سب کی جانیں، اب پہلے تھا نفسا کا، یہاں انفسکم چونکہ سب جمع سے مخاطب ہے، تم سب کی جانیں. بیوتکم تم سب کے گھر. آبائکم تم سب کے آبا. امہاتکم تم سب کی مائیں. اخوانکم تم سب کے بھائی. اخواتکم تم سب کی بہنیں. اعمامکم تم سب کے چچا. عماتکم تم سب کی پھوپھیاں. اخوالکم تم سب کے ماموں. خالاتکم تم سب کی خالائیں. مفاتحہ اس کی چابیاں، مفاتحہ مفتاح کی جمع. صدیقکم تم سب کا دوست. انفسکم تم سب کی جانیں. سو اس طرح سے الحمدللہ ہم کوشش کر سکتے ہیں. مرکب توصیفی بھی لازمی آپ پہچان اسی کی، جیسا کہ یہیں پر ایک موجود ہے مبارکتاً طیبتاً. اس طرح سے دو ایک جیسے اسماء نظر آئیں تو مرکب توصیفی ہوتا ہے، اور اگر ایک اسم دوسرا مجرور ہو، پہلا نہ اس پر تنوین ہو نہ ال ہو تو مرکب اضافی ہوتا ہے الحمدللہ. تو یہ تو آج کا لیکچر تھا، آج کا ٹاپک تھا مرکب اضافی کا. ہم نے استعمال اس کو دیکھا، اس کا مثنیٰ، اس کا جمع سالم کا استعمال، پھر اس کے ساتھ ضمائر کو اٹیچ کیا، ہم نے ضمائر ریپلیس بھی کیے، پھر قرآن مجید سے بھی ایگزامپل دیکھیں، احادیث سے بھی ایگزامپل دیکھیں. الحمدللہ ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یہ میری، آپ کی اور ہم سب کی اس کاوش کو قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.